والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد النبي الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وأصحابه وجباء البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ممبر شریف پر جلوہ فراز علماء ملت اسلامیہ جناب مولانا مفتی خلیل صاحب قبلہ صفی اور شعراء کرام، خطیب و امام جامع مسجد رامپور شاعر اسلام صاحب اور جناب حافظ و قاری مولانا شفیع احمد صاحب قبلہ، سامعین و حاضرین، خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج کی اس مبارک پروگرام میں آپ کی سرزمین پر شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ ہے اور ظاہر ہے آپ نے اس عنوان سے بہت کچھ، جب سے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو تقاریر نعت پاک کا سلسلہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا. میں آپ سب کو ربیع النور شریف کی اور میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کے اس مبارک مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں کچھ دیر آپ سے کچھ خاص باتیں عرض کروں گا علم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، کہ ہم سب حضور کے امتی ہیں اور حضور کی پیدائش کی تاریخ میں ہم اور آپ اکٹھا ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا بات بیان کی جائے. ظاہر سی بات ہے کہ پیدائش بھی آپ نے سنی ہے، واقعات بھی آپ نے سنے ہیں، فضائل تو بتائے ہی نہیں جا سکتے کہ حضور کے فضائل کیا ہیں اور ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. جو بھی کہا جائے وہ کم ہے اور کسی کے فضائل وہ بیان کرتا ہے جو اس کو جانتا ہے. جب کسی کو جانا جائے تو اس کے فضائل بیان کیے جائیں. جاننے سے مراد یہ ہے کہ اس کے علم کے حوالے سے کچھ جانکاری ہو، اس کے حسن کے حوالے سے، اس کے خصائص کے حوالے سے، اس کے شمائل کے حوالے سے جانکاریاں ہوں اور جانکاری مکمل ہو تو کچھ بات کی جائے. تو حضور نے تو ارشاد فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جن لوگوں نے حضور کو دیکھا انہوں نے بھی حضور کو نہیں دیکھا ہے، کیونکہ حضور کے چہرے انور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں. انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، یعنی حضور کی حقیقت نہیں دیکھی ہے اور بغیر دیکھے ہی وہ حضور کے عاشق ہیں اور ہم سب بغیر دیکھے ہی عاشق ہیں اور ان کے حسن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، نہ بیان کیا جا سکتا. امام کہتے ہیں کہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور سر عرش تخت نشین ہوئے،
یہی لا مکان کے مکی ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ تو جو ہے وہ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں چند باتیں آپ سے عرض کر دوں گا علم کے حوالے سے، کہ حضور کی محفل ہو اور علم نہ بانٹا جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، وہ آپ کی چھوٹی سی بزم میں اس کا جو ہے وہ تکمیل نہیں ہو سکتی اس کی، ویسے بھی 11:15 ہو رہے ہیں، اور جو ہے وہ پولیس محکمے کے افراد بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی میں عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ختم ہوگا تو کب ہم جائیں گے۔ تو تھوڑی دیر، جتنی دیر آپ اجازت دیں گے، میں کچھ بات عرض کروں گا علم کے حوالے سے۔ علم کی اہمیت کیا ہے؟ سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ، پڑوسیوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کے معاملات، بھائیوں کے معاملات، بہنوں کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں، ہماری جو ازدواجی زندگی ہے بیویوں کے ساتھ، اسی طرح یعنی ہر جو بھی ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، اس کے مقابلے میں حضور نے جو سیرت جو حضور کی ہے اس سے ہم سیکھتے ہیں۔ تو الگ الگ عنوان ہیں، وہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بات جو ان چیزوں کی طرف ہمیں لاتی ہے وہ علم ہے، اور علم پر ہم کچھ بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ اس سے پہلے حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر چند شعر میں امام الکلام کلام الامام سیدی الشاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کے دیوان خاص سے پیش کر رہا ہوں۔ آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے، تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے، تمہیں رحمتیں رب سے دلوانے والے۔ سراجم منیرا لقب پانے والے، سراجم منیرا لقب پانے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سا آنے والے۔ چمک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضرت اللہ مولانا سید عادل رضا صاحب قبلہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سراجم منیرا لقب پانے والے، سراجم منیرا لقب پانے والے، زمان
دل بھی چمکا دے چمکانے والے. دن بھر جلوس کی وجہ سے جو ہے وہ جلوس میں نعرہ بہت لگتا ہے تو آواز جو ہے اس سے ذرا متاثر ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی 10 دن تو یہ حضور کی محفلیں روز سجتی ہیں اور زمین پر نہیں آسمانوں پر بھی سجتی ہیں, تو اس وجہ سے آواز ذرا سا متاثر ہے. لیکن میں پھر بھی حضور کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہا ہوں. آپ پورے ذوق سے سنیے اور اچھی اچھی نیتیں کر کر سنیے. امام الکلام کلام الامام کے اشعار جب پڑھے جاتے ہیں اچھی نیت بندہ کر لے تو وہ قبول ہو جاتی ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کبھی غوث خواجہ کے ناموں سے کبھی غوث خواجہ کے ناموں سے کبھی مسجدوں کے اماموں سے کبھی غوث خواجہ کے ناموں سے کبھی مسجدوں کے اماموں سے تیرا کھائے غلاموں سے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور سواری سے اپنی تجھ سے دم اترنا, سواری سے اپنی تجھ سے دم اترنا, مدینے کے زائر ذرا تو سنبھلنا, مدینے کے زائر ذرا تو سنبھلنا. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کماؤ ہے وہ جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت سید آدم میاں صاحب قبلہ, سید آدم میاں صاحب قبلہ, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. چمک تجھ سے پاتے. آپ میں سے کوئی حج کو گیا ہے؟ کتنے کوئی گیا ہے؟ نہیں گیا ہے. مدینے کا جو سرور ہے اور مدینے کی جو کیفیت ہے, آپ تو روز ناشریف سنتے ہوں گے, لیکن یہ تصور کیا کریں کبھی. میں آپ کو یہ اس لیے سکھا رہا ہوں کہ آپ کو نعت سننا آ جائے, کہ اس کا جو تصور ہے وہ روح کو تازگی دیتا ہے. وہ جو رنگ ہے مدینۃ المنور, وہ بھی شیئر کر لیجیے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, کہ سب جانتے ہیں نثار مدینہ, کہ سب جانتے ہیں نثار مدینہ. مبارک رہے گلی پوت میں گل, مبارک رہے گلی
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور ایک آخر بتاؤ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور عبید رضا سے دھوکا نہ کھانا عبید رضا سے دھوکا نہ کھانا رضا کا یہ پیغام سب کو سنانا رضا کا یہ پیغام سب کو سنانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تو نے دیکھے ہیں چلوانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے یعنی علم والے علم رکھنے والے نالج رکھنے والے اور ان پڑھ جو نالج نہیں رکھتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں یہ قرآن کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں ہر قوم کے ساتھ اپنے مسائل ہیں ان کے اپنے چیلنجز ہیں ہر قوم کے اندر اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں دور حاضر کے مسائل تعلیم کے مسائل ایجوکیشن کے معیشت کے بزنس کے کاروبار کے سیاست کے حکومت کے بہت سارے مسائل ہر ہی قوم کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ کچھ زیادہ ہیں بہت سارے مسائل ہیں آپ دیکھیے گا کہ کلمہ پڑھنے والی قوم اس قدر اللہ سے دور ہے اور اس قدر وہ اللہ سے غافل ہے کہ اسے دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر سے بلایا جاتا ہے لیکن اس کو اللہ یاد نہیں ہے وہ اتنی غافل ہے کہ اس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا وہ اتنی غافل ہے کہ اس نے کبھی بھی قرآن پڑھنے سیکھا نہیں اس کی کوشش نہیں کی مسلمانوں کے مسائل ہیں اتنی غافل ہے کہ اس کو زندگی گزر گئی لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہر دن ہر ہفتے ہر مہینے کوئی نہ کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے عزیزوں میں احبا میں رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں لیکن اس نے آج تک جنازے کی نیت یاد نہیں کی ہے وہ اتنی غافل ہے کہ ہر سال عید کی نماز پڑھتی ہے لیکن اسے عید کی نماز کی تکبیرات یاد نہیں ہے یہ مسلمانوں کے مسائل ہیں وہ اتنی غافل ہے کہ اس کو اپنے ماں باپ کے لیے فاتحہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے وہ اتنی غافل قوم ہو گئی ہے اتنے مسائل اس کے اندر پیدا ہو گئے ہیں کہ اس کو اپنی عزت کا آبرو کا اپنی سوسائٹی کا کلچر کا اپنے مذہب کا کوئی سبق یاد نہیں ہے وہ اتنی غافل ہو گئی ہے یہ مسائل ہیں مسلمانوں کے اندر
وہ قوم جس کو دنیا کی قیادت کے لیے بھیجا گیا تھا کہ یہ قائد ہے اور دوسری قومیں اس کی مقتدی ہوں گی، وہ قوم اپنے مقصد سے ہٹ گئی، اپنے جو اس کی راہ ہے اس راہ سے بچھڑ گئی ہے، کہیں دور کھڑی ہے اور جنگلوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ فضول خرچیوں کے مسائل، شراب کے مسائل، جوئے کے مسائل جو ہے وہ یعنی ایک چیز ہو، شکار ماں کروں کہ سوز آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں۔ تو یہ کنڈیشن ہے۔ اب اس کنڈیشن کے لیے ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، ہر دن سوچتے ہیں، ہر شب سوچتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوچتے ہیں، چائے کی دکان پر، مسجد کے چبوترے پر، شادیوں کی محفل میں مسلمان اس کے بارے میں ڈسکشن جاری رکھتے ہیں، جاری رہتا ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے اور اتنا ڈسکشن کرتے ہیں، اتنا ڈسکس کرتے ہیں کہ قبرستان تک میں وہ اس سے باز نہیں آتے، وہاں بھی اس مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے، صحیح بات ہے، کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ڈسکشن کا فائدہ ان کو کبھی نہیں ملتا۔ ڈسکس خوب کرتے ہیں، مسلمان پریشان ہے، مسلمان کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، مسلمان ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے ڈھما ہے یہ ہے وہ ہے، روز مسئلوں پر ڈسکس ہوتے کرتے ہیں، لیکن ان کو اس کا حل نہیں، اچھا صرف آپ نہیں کرتے، ہر جماعت کرتی ہے، چاہے وہ علماء کی جماعت ہو، فقہا کی ہو، خطبہ کی ہو، نقبہ کی ہو، درسگاہی ہو یا غیر درسگاہی ہو، علمی ہو یا غیر علمی ہو، خانقاہی ہو یا غیر خانقاہی ہو، سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، وہ ہر جگہ اس مسئلے پر ڈسکشن ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے مسائل اتنے ہیں، اتنے مسائل ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسٹیجوں سے بھی کہا جاتا ہے، خطیب بھی چلاتے رہتے ہیں، میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں، چلانے سے مراد ان کی آواز، تیز آواز میں وہ بولتے رہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ ٹھیک کیسے ہوگا، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اتنے سارے مسائل ہیں، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کی شادیاں دیکھو، مسلمانوں کا کلچر دیکھو، ان کا رہنے سہنے کا طریقہ دیکھو، کھانے پینے کا طریقہ دیکھو، بات چیت کرنے کا، ان کا اخلاق دیکھیے، کردار دیکھیے، نظریات دیکھیے، ان کے اعتقادات دیکھیے، ترجیحات دیکھیے، یعنی کیا کہا جائے، ہر چیز کو آپ دیکھیے، آپ کو لگے گا ہر جگہ کہیں نہ کہیں اصلاح کی ضرورت ہے، کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے، ہر جگہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو الگ اصلاح کی ضرورت ہے، بزرگوں کو الگ اصلاح کی ضرورت ہے، عورتوں کو الگ ضرورت ہے، بچیوں کو الگ ہے، شادی شدہ کو الگ ہے، غیر شادی شدہ کو الگ ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے ضرورت کہ سب کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہمارے مسائل ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، بزنس میں کیسے کامیاب ہوں گے، سیاست میں کیسے کامیاب ہوں گے، معیشت کیسے آگے بڑھے گی، ہماری اپنی قومی اکانومی کیسے اوپر آئے گی، ڈیولپ ہوگی، سوچ رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، لیکن ہے اسی نقطے پہ کھڑے، اس سے ہٹتے نہیں ہیں۔ یہ آپ یقین جانیے کہ حضور کی محفل ہے اور حضور کی پیدائش کی محفل ہے۔ آج کی اس محفل میں میں آپ کو اس کا حل دینے لگا ہوں، اور خدا کی قسم اس کے علاوہ دوسرا حل نہیں ہو سکتا۔ جب حضور مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نے فاران کی چوٹی سے اعلان نبوت فرمایا، اور 1400 سال پیچھے جھانک کے دیکھو، عرب میں کوئی ایک دو مسائل نہیں تھے عرب کے لوگوں کے پاس۔ آج آپ عرب جائیے تو آپ کو لگے گا بڑی صاف ستھری اور کلین کنٹری ہے، بہت اچھی کنٹری ہے، اور بلا شبہ وہ حرمین تو عزت تو بہرحال ان کی ہے، لیکن کنٹری کے اعتبار سے، وہاں کی ایجوکیشن کے اعتبار سے، وہاں کی کلیننگ کے اعتبار دیکھیں کہ بہت صاف ستھری کنٹری ہے، بہت اچھے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، پروٹوکول اچھا ہے، لا اینڈ آرڈر اچھا ہے، ساری چیزیں بہت فٹ ہیں، لیکن 1400 سال پہلے آپ عرب میں جھانک کر دیکھیے۔ میری بات اگر آپ کو یقین نہ ہو تو دنیا کے بڑے سے بڑے اسکالرز اور بڑے سے بڑے رائٹرز کی کتابیں دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ عرب کا ماحول کیا تھا۔ عرب کے پاس آج لوگ کہتے ہیں بہت پیسہ ہے، ہر بندہ بھاگ کے عرب چلا جاتا ہے کہ چلو وہاں سے کما کر آئیں گے، لیکن عرب
میں آپ جھانک کر دیکھیے، میں بہت خاص بات آپ سے کہہ رہا ہوں، بس یہی ایک ہی بات مجھے سمجھانی ہے، تقریر ختم کر دوں گا۔ آپ 1400 سال پہلے عرب میں جھانک کر دیکھیے کہ یہ اتنی ترقی، اتنی کامیابی، اتنا عروج، اتنا پیسہ، اتنا سونا، اتنی لگژری لائف اسٹائل، یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ آپ 1400 سال پہلے دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا عرب میں ہوتا کیا تھا۔ عرب کی قوم بکریوں کے دودھ پر گزارا کرنے والی قوم تھی۔ عرب کی قوم کو اچھی کھجوریں بھی دستیاب نہیں تھی، جو کھجوریں اچھی ہوتی وہ بیچ دی جاتی، جو سڑی اور سوکھی کھجوریں ہوتی وہ اسے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ عرب کی قوم کا عالم یہ تھا کہ وہ ذرے ذرے سے پیسے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے۔ عرب کی قوم کا عالم یہ تھا کہ وہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اگر اس کو زنا کے لیے عورت میسر نہ ہو تو جانوروں سے جفت ہو جاتا تھا۔ یہ وہ قوم ہے جو خانہ کعبہ کا طواف ننگا ہو کر کرتی تھی۔ یہ وہ قوم ہے کہ جو صفا اور مروہ کی مقدس پہاڑیوں پر بھی زنا کرنے سے باز نہ رہی۔ یہ وہ قوم ہے عرب کی قوم۔ ایسے جاہل اور الہڑ قسم کے لوگ تھے کہ اگر کسی میں لڑائی ہو جائے تو باپ مرتے وقت بیٹے کو وصیت کرتا تھا، بیٹا اس خاندان سے لڑائی کو جاری رکھنا۔ یعنی 120 سال تک ان کی لڑائیاں چلتی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ان کے تلوار اور خنجر نکل جاتے اور وہ خون کے کٹورے میں انگلیاں ڈبا کر زبان پر چاٹ لیتے، اور اس سے پتہ چل جاتا کہ اب ان کے درمیان زندگی میں کبھی مصالحت نہیں ہو سکتی، کبھی صلح نہیں ہو سکتی، یعنی اس پریوار کے درمیان کبھی آپس میں بن نہیں سکتی۔ ایسی قوم جو نمک اور کافور میں فرق کرنا نہیں جانتی تھی، ایسی قوم جو باپ کے مرنے کے بعد ماں کے ساتھ زنا کرنے سے گریز نہیں کرتی تھی، ایسی قوم جو ماں کو باپ کی وراثت سمجھتی تھی، ایسی قوم جس نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت لگائے تھے، ایسی قوم جو مہمانوں کے لیے بھی جو ہے وہ ان کے لیے ان کا دل اتنا تنگ تھا، ایسی قوم کہ جو جس کے بارے میں کتنی باتیں کی جائیں۔ آج لوگ کہتے ہیں دہشت گرد، دہشت گرد، بہت خطرناک چیز ہے یہ دہشت گرد، لیکن میں عرب کے لوگوں کو دیکھتا ہوں 1400 سال پہلے تو میں حیران رہتا ہوں کہ دہشت گرد کتنا بھی بڑا ہو لیکن وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو نہیں مارتا۔ لیکن عرب کے وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بچیوں کو قبر میں زندہ دفنایا؟ عرب کے وہ کیسے لوگ تھے جو جن کا بچہ کمزور پیدا ہو تو وہ اسے پہاڑ سے ڈھکیل دیتے تھے کہ کمزور کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ کالوں کو وہ برا سمجھتے تھے، یعنی سفید اور کالے میں فرق، یعنی یہ اس طرح کا ان کا نظریہ تھا۔ ایسے ان کے معاملات تھے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شراب کے مسائل الگ، زنا کے مسائل الگ، جوئے کے مسائل الگ، بھکمری کے مسائل الگ۔ لیڈرشپ کے معاملے میں ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ دنیا کی 2 سب سے بڑی پاورفل طاقتوں نے ان کو چھوڑ رکھا تھا، یعنی قیصر اور کسریٰ ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے تھے کہ یہ بھی کوئی لوگ ہیں، ان سے کیا جنگ کی جائے، یہ تو جاہل الڑ گوار بدو لوگ ہیں، ان کو کون پوچھے۔ اس لیے وہ کبھی جزیرۃ العرب میں، عربین پینسولا میں انہوں نے جو ہے وہ حملہ ہی نہیں کیا، بلکہ وہ ان کو کنارے چھوڑ کر رکھتے تھے، گوار سمجھتے تھے، جاہل اور الڑ سمجھتے تھے۔ اور ایسے جاہل، ایسے الڑ، ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا زندہ، جو اپنے بچوں کو مارتے تھے، ایسے لوگ جو ذری ذری سی بات پہ لڑائی کرتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جب فرعون کی چوٹی سے اعلان کیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہر مسئلے کے لیے حضور ایک الگ کمیٹی بناتے، ہر مسئلے کے لیے ایک الگ عنوان منتخب کرتے، ہر مسئلے کو الگ سے ٹریٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن رامپور میں رہنے والوں، میں تمہارے مسائل اور ان کے مسائل کو جوڑ کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کے بھی مسئلے کا حل وہی تھا اور تمہارے بھی مسئلے کا حل وہی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ہر چیز کے لیے الگ عنوان منتخب نہیں کیا، بلکہ ان سارے مسائل کے لیے ایک ہی عنوان کا انتخاب کیا۔ اور جانتے ہو اس عنوان کو کیا کہتے ہیں؟ اس عنوان کا نام علم ہے، علم۔ حضور نے ایک ہی عنوان بنایا اور وہ عنوان علم تھا۔ لوگوں سے کہا آؤ علم حاصل کرو، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ علم حاصل کرو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور پھر معلوم ہے آپ کو، وہ قوم جو ماں کے ساتھ زنا کرتی تھی، اس قوم نے علم حاصل کیا تو ماں کے قدموں کو چومنا سیکھ گئی۔ وہ قوم جس کو نمک اور کافور میں فرق نہیں آتا تھا، اس قوم کے اندر فاروق اعظم جیسا انسان پیدا ہو گیا۔ وہ قوم جو جھوٹ کے لیے مشہور تھی، اس کے اندر سے صدیق اکبر نکل کر آئے۔ وہ قوم جو اس قدر الڑ اور جاہل تھی اور ایسی تھی کہ لوگ دیکھ کر کے اس کو گالی سمجھتے تھے، اس قوم کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا۔ وہ زنا کرنے والی قوم جب بازاروں سے
خیبر سے کہ جب وہ بازاروں سے گزرتے تو تقوی کا عالم یہ تھا کہ ان کی نگاہیں جھک جاتی. وہ قوم جو گناہ کی اتنی دل دادا تھی کہ وہ جانوروں سے چپ ہو جاتی تھی، اس قوم کا عالم یہ ہو گیا کہ اس میں ایسے ایسے متقی پیدا ہوئے کہ ان کا وسیلہ لے کر دعا کی جائے تو اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے. وہ قوم جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ صاحب وہ ایسی جاہل قوم، اس کو زیور علم سے آراستہ کیا گیا، تو دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ کیا تھا؟ علم. سمجھے آپ؟ علم ایک ہی عنوان ہے. علم قوموں کو جینا سکھاتا ہے، اور علم ہی انسان کو معاشرے کی ضرورت بناتا ہے. دیکھیے، آپ جب کسی معاشرے کا بوجھ بن جاتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، جب وہ بوجھ بن جاتی ہے تو اسے مارا جاتا ہے، اسے ختم کیا جاتا ہے. جو چیز بوجھ بن جائے گی اسے مارا جائے گا، اور جو چیز آپ کی ضرورت بن جائے گی اسے پالا جائے گا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال، آپ کیا مکھیاں ہوتی ہیں محلے میں؟ ہوتی ہیں مکھیاں؟ ہوتی ہیں. بدن پر بیٹھتی ہیں، چہرے پر جب وہ زیادہ ہو جائیں تو انہیں مارا جاتا ہے. جب وہ بوجھ بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ بوجھ ہیں، انہیں مارا جاتا ہے. بڑے بڑے بیڈمنٹن آتے ہیں مکھیوں کو مارنے کے. مارا جاتا ہے؟ نہیں مارا جاتا. ایک اور مکھی ہے جسے شہد کی مکھی کہا جاتا ہے، اس کو مارا نہیں جاتا، اسے پالا جاتا ہے. فارم کے اندر اسے پالا جاتا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال کیا جاتا ہے، اس کو دھواں نہ لگ جائے اس بات کا خیال، اس کی طبیعت نہ خراب ہو اس بات کا خیال کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مکھی قوم کے لیے بوجھ ہے اور وہ مکھی قوم کی ضرورت ہے. تو جو ضرورت ہوتا ہے اسے پالا جاتا ہے، جو بوجھ بن جاتا ہے اسے مارا جاتا ہے، اسے ختم کیا جاتا ہے. تو آپ قوم کی، ملک کی، معاشرے کی ضرورت بنیے، معاشرے کا بوجھ مت بنیے. یہ بہت خاص بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. میں پوری گفتگو نہیں کر سکوں گا علم پر، لیکن یہ مقدمہ ہے اس کا جو تھوڑا سا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. کیا معاشرے کا بوجھ مت بنیے، معاشرے کی ضرورت بنیے. ضرورت بنیے معاشرے کی، ایسی ضرورت بنیے کہ لوگ آپ کے بغیر جی نہ سکیں، اور وہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب آپ ضرورت بننا چاہیں تو علم کے بغیر وہ چیز ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے وہ چیز. دیکھیے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جب آپ کا نام لیا جائے تو ہو سکتا ہے ان کے چہرے کا جغرافیہ خراب ہو جائے، لیکن عبد الکلام کا نام لیا جاتا ہے تو اسے دیش کا فخر کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا؟ کوئی مفہوم مخالف اس کا اس وقت نہ سمجھے میری بات کا، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ عبد الکلام دیش کی ضرورت کا نام ہے علم کے اعتبار سے. اس لیے علم حاصل کیجیے، علم ہی آپ کو آگے بڑھنے کا سلیقہ دے گا. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے خرچ کر کے، جائیدادیں بنا کر، زمینیں زیادہ خرید کر ہم جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے، زمین پر قبضہ کرنے کا دور چلا گیا. وہ پچھلا دور تھا جب زمینوں کے لیے لڑائیاں ہوتی تھیں. آپ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ زمینیں بہت قیمتی ہو گئی ہیں، لیکن زمینوں پر قبضہ کرنے کا دور گیا. وہ دوسرا دور تھا جب آپس میں ابھی بھی لوگ لڑ رہے زمین کے لیے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن زمین کا کریز ختم ہے. آپ غلطی پر ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں اگر کہ زمینوں پر قبضہ کرنے سے ہماری طاقت ہوگی. نہیں، یہ دور زمینوں پر قبضہ کرنے کا نہیں، مارکیٹس پر قبضہ کرنے کا ہے. دیکھیے، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں چاہتی کیا ہے؟ ہر قوم چاہتی ہے. آپ اسرائیل جائیے، یہودیوں کو دیکھیے، عیسائیوں کو دیکھیے، وہ چاہتے ہیں. اور میں یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے معاشرے میں، میں ملک کے لوگوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو. مارکیٹ پر قبضہ کرنا اور مارکیٹ پر اترنا علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو علم ہونا چاہیے. علم انسان کو بوجھ نہیں بناتا ہے، بلکہ انسان کو معاشرے کی ضرورت بنا دیتا ہے، اسے ضرورت بناتا ہے. آپ علم حاصل کیجیے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے علم حاصل کیا ہے، آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا.
اور علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، یہ تو آپ نے سن رکھا ہے۔ علم کتنا بھی ہو، دیکھیے میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضور نے کیا کچھ نہیں دیا، سب کچھ عطا فرمایا۔ یہ ہے حضور کی اولاد، حضور کو دی کثرت سے دی، حضور کو جاؤ حشمت دی کثرت سے دی، حضور کی عزت دی کثرت سے دی، اور حضور کو حسن دیا تو حسن تو ایسا دیا کہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ حضور کو حسن بھی دیا تو ایسا حسن دیا، مولانا جمیل الرحمان کہتے ہیں کہ واللہ وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور حسرت نہ ہو یوسف کو کیوں دید کی، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ تو حسن ایسا دیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محبوب حسن علم حاصل کیجیے۔ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا تھا، سلیمان تمہیں علم چاہیے، دولت چاہیے یا حکومت چاہیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مالک مجھے علم چاہیے، مجھے علم عطا کر دے۔ تو فرشتہ جب علم کا تشت اور تاج لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پیچھے بادشاہت اور دولت کے فرشتے بھی کھڑے تھے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ اے فرشتوں، میں نے تو اللہ سے علم مانگا تھا، یہ بادشاہت اور دولت پیچھے کیسے آ گئی؟ فرشتوں نے کہا تھا اے جناب سلیمان علیہ السلام، یہ علم ایسی چیز ہے کہ جس کو ملتا ہے اسے بادشاہت فری ملتی ہے، اسے حکومت فری ملتی ہے، دولت فری ملتی ہے۔ علم جس کو مل جائے اسے بادشاہت اور حکومت فری ملتی ہے، اور علم جس کو نہ ملے پھر ضلالت اس کا مقدر بن جاتی ہے، اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس ساری زندگی آپ 10 سال محنت کیجئے علم کے اوپر، بچوں کو پڑھائیے، قرآن و سنت کا علم دیجئے، جو جی میں آپ کے آتا ہے آپ کو انہیں پڑھائیے، لیکن پڑھائیے جو سمجھ میں آتا ہے آپ کو کہ یہ پڑھانا چاہیے آپ وہ پڑھائیے، لیکن انہیں پڑھائیے، کیونکہ دنیا چاہتی ہے کہ آپ نہ پڑھیں۔ آپ کیونکہ کچھوے کو معلوم ہے کہ خرگوش کو بغیر سلائے میں ریس جیت نہیں سکتا، تو کچھوا چاہتا ہے کہ کسی طرح خرگوش سویا رہے، توجہ ہے، خرگوش سویا رہے تاکہ میں ریس جیت جاؤں، اور خرگوش کا مشن یہ ہے کہ اسے جاگنا ہے، تبھی وہ جیت سکے گا۔ موبائل کے اوپر ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھیے، حضور کی محفل ہے، پیغام ہی دے رہا ہوں، مجھے معلوم ہے آپ بھی تھکے ہوئے ہیں اور ہم بھی جو ہے وہ، لیکن کچھ باتیں ہو جائیں، یہ آپ کے ہاتھوں میں موبائل، مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیکھیے، بچوں کے، ان کو کیا ہے، بہت خاص بات سننا میری، یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا مہنگا موبائل ہمارے پاس ہے اتنا زیادہ ہمارا جو اسٹیٹس ہے وہ اونچا ہے۔ مہنگا موبائل رکھنا یہ اسٹیٹس کی نشانی نہیں ہے، اسٹیٹس یہ ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ یورپ کے اندر ابھی پچھلے دنوں میں ایک نیوز پڑھا تھا، کیلیفورنیا کا ایک بچہ ہے جو پر ڈے انٹرنیٹ کے اوپر بغیر کچھ کیے صرف انٹرنیٹ سے وہ جو ہے وہ $55,000 اس کی جو ہے وہ منتھلی انکم ہے، یعنی وہ میرا خیال اس کی عمر 14-15 سال کی عمر ہے، اور اس موبائل سے مہینے میں $55,000 کماتا ہے اس انٹرنیٹ کے اوپر۔ اور آپ نے انٹرنیٹ کا استعمال کیا کیا ہے؟ بچے ہمارے سوچتے ہیں کہ گیمنگ میں سب سے زیادہ وہ گیم کھیلنا پسند کرتے ہیں، اور اسی لیے اچھے موبائل لیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ گیم کھیل سکیں، یا بہت ہوا تو وہ آئی ڈیز بنا لیں گے اور فیس بک پر اور دیگر جو سوشل سائٹس ہیں وہاں وہ اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، اور کچھ نہیں آتا ان کو۔ بہت ایکسپرٹ جو بچہ ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے، اب یہ بھی ایک فیشن چلا ہوا ہے، بچے ہیکرز بن رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی آئیڈیا ہیک کرتے ہیں، یا پولیس پرشاسن بھی بیٹھا ہے، یہ بھی سترک رہے ہیں کہ بہت سارے بچے یہ کام بھی کرتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اتنی بڑی جماعت ہے جو لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یعنی موبائل سے سیکھا بھی تو چوری کرنا سیکھا، آپ اس سے بزنس نہیں سیکھ سکے، کاروبار نہیں سیکھ سکے، آپ چاہتے تو اس سے کر سکتے تھے، لیکن آپ کو علم نہیں ہے اس چیز کا، آپ کو سافٹ ویئر کا علم نہیں ہے، آپ کو نالج نہیں، آپ وہی چیز دیکھتے ہیں، یہ آپ کو گھمایا جاتا ہے، آپ کو بزی کیا جاتا ہے، وائی فائی آپ کے لیے فری ہے، کتنے بچے ایسے ہیں جہاں ریلوے اسٹیشن ہیں
وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو یہ وائی فائی فری ہے تو یہاں فلمیں دیکھیں گے, یہاں ڈاؤن لوڈ کریں گے. کرتے ہیں نہیں کرتے رہتے ہیں. لیکن کبھی ان کو یہ نہیں آتا کہ یہ جو 1.5 لاکھ کا موبائل میں نے ہاتھ میں لیا ہے, اس سے میں بزنس بھی کر سکتا تھا, اس سے میں کاروبار بھی کر سکتا تھا, اس سے میں علم بھی حاصل کر سکتا تھا, اس سے میں نالج بھی حاصل کر سکتا تھا. لیکن آپ نے وہاں سے, علم مومن کا گمشدہ خزانہ ہے, جہاں سے تمہیں ملے وہاں سے اسے حاصل کر لو. مولا کائنات کا فرمان ہے, علم مومن کا گمشدہ خزانہ ہے, جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کرو, جہاں سے ملے وہاں سے لے لو, اسے حاصل کرو. جہاں تمہیں علم مل جائے وہاں سے حاصل کرو. ایوں نہیں کہ صرف آپ کو بس ہم ہی سے علم حاصل کرنا. جہاں آپ کو علم ملتا ہے, کسی چیز کا علم مل جائے, آپ اس کو حاصل کیجیے, اس کو لیجیے, پڑھیے, جانیے. بغیر اس کے آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے کہ پہلی وحی جو آپ کے اور ہمارے نبی پر نازل ہوئی وہ پڑھنے کے ہی تعلق سے نازل ہوئی. حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا اقرا, حضور پڑھیے. اور حضور نے بھی امت کو پڑھنے کی طرف بلایا, کسی سوسائٹی کی طرف, کسی کمیٹی کی طرف حضور نے نہیں بلایا. حضور نے بلایا تو کتاب کی طرف بلایا, قرآن کی طرف بلایا. اور قرآن کی طرف, قرآن پڑھو. اور قرآن میں تو سارا علم موجود ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا ڈیٹیل ایکسپلینیشن موجود ہے. کوئی چیز اللہ نے باقی نہیں رکھی, ہر چیز اس میں, اور ہر چیز, ہر سوال کا جواب اسی قرآن میں موجود ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے قرآن میں ساری چیزوں کا جواب ہو سکتا ہے, لیکن یہ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیزوں کا جواب موجود ہے. اور ہے, میں نے کسی زمانے میں آپ سے کہا ہوگا, بتایا ہوگا, آپ نے بھی یہ چیزیں سنی ہوگی کہ نیو یارک سٹی کے اندر ایک ہاسپٹل میں, یہ بات دلی سے میگزین چھپتی ہے تہلکا, بہت مشہور میگزین ہے, آپ اس کو پڑھیے گا, اس کا جو آڈیشن ہے 2013 کا, کہ انہوں نے اس میں اس واقعے کو نقل کیا تھا کہ وہاں 2 بچے پیدا ہوئے نیو یارک میں, اور وہاں پیدا ہونے کے بعد 2 عورتیں تھیں جن کے بچے بدل گئے آپس میں, کہ پتہ نہیں چلا کہ بیٹی کس کی ہے اور بیٹا کس کا ہے, یا جان بوجھ کر کے بدل دیا گیا. تو بہت کنفیوژن ہو گیا. وہاں ایک ڈاکٹروں کی ٹیم بنائی گئی اور وہ اس کے لیے ریسرچ کے لیے گئی. تو سمپل ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی این اے ان کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہو سکتا تھا یا جو کچھ بھی, لیکن ڈی این اے کی جو ایجاد ہے وہ ماضی قریب کی ہے, لیکن اس سے پہلے یہ چیز اویلیبل نہیں تھی. اور اس کے بہت سارے مسائل ہیں, میں ابھی اس وقت اس پر ڈسکس نہیں کر رہا ہوں, میں قرآن کا علم بتا رہا ہوں آپ کو. بدل گیا, نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ بچی کس کی اور بچہ کس کا ہے. وہ 11 ڈاکٹروں کی ٹیم تھی, اس میں ایک ڈاکٹر مسلمان بھی تھے, ان کا نام ڈاکٹر عبد الرحمان ہے. سارے ڈاکٹر ریسرچ کر کے تھک گئے. انہوں نے کہا آپ بتائیے کہ کیا قرآن میں اس کا جواب مل سکتا ہے کہ یہ بچی کس کی اور بچہ کس کا ہے, اس کو کیسے جو ہے وہ پتہ لگایا جائے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, میں مفتی نہیں ہوں, میں کسی مفتی سے پوچھ کے بتاؤں گا. مفتی کون؟ وہ مفتی نہیں جو آج کل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھتے ہیں اور ڈیبیٹ کرتے ہیں, ویسے مفتی نہیں. مفتی وہ ہوتا ہے جسے قرآن اور فقہ کا علم ہوتا ہے, اور وہ مفتی اسے کہتے ہیں جو پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو منٹوں میں حل کر دیتا ہے, اسے مفتی کہتے ہیں. وہ مفتی ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ زندہ باد ہے مفتی احمد رضا خان زندہ باد, تو یوں ہی نہیں کہتے. احمد رضا کا علم ہے کہ آپ کبھی احمد رضا کو پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا علم کسے کہتے ہیں. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا, اس نے آ کر کہا کہ قرآن میں تو حکم ہے وضو کا, فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق فامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین, کہ آپ چہرہ دھوئیے, ہاتھ دھوئیے, مسح کیجئے, پیر دھوئیے. یہ ہاتھ پہلے کیوں دھلتے ہیں, کلی کیوں کرتے ہیں, ناک میں پانی کیوں ڈالتے ہیں؟ دیکھو علم مسائل کو کیسے حل کرتا ہے. میرے امام نے کہا اچھا تجھے یہ ہاتھ دھونا پسند نہیں, کلی کرنا پسند نہیں کیونکہ یہ سنت ہے, تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنت ہے, کیا اہمیت ہے. آپ نے کہا دیکھو وضو اس پانی سے کیا جاتا ہے جو زیادہ گرم نہ ہو, اس لیے ہم پہلے ہاتھ پہ رکھ کے اس کو پتہ لگاتے کہ یہ زیادہ گرم تو نہیں ہے کہ چہرے پہ مار لے پتہ چلا چہرے ہی جل جائے. تو اس لیے ہم پہلے ہاتھ سے چیک کرتے ہیں, اور جس پانی سے وضو کیا جائے وہ بدبودار نہیں ہونا چاہیے, اس لیے ہم اسے ناک میں ڈال کر چیک کرتے ہیں کہیں یہ بدبودار تو نہیں ہے. اور جس پانی سے وضو کیا جائے اس کا ذائقہ خراب نہیں ہونا چاہیے, تو اس لیے ہم کلی کرتے تاکہ پتہ چلے اس کا ذائقہ کیسا ہے. علم بڑے سے بڑے مسائل کو منٹوں میں حل کرتا ہے. حضور اعلیٰ حضرت جبل پور تشریف لائے تو ان دنوں جبل پور میں ایک مسجد تھی جس میں اذان ممبر کے سامنے سے ہوتی تھی, یعنی ممبر کے سامنے کھڑے ہو کے اذان ثانی جو تھی وہ
वहीं से होती थी। तो हुजूर आला ने फरमाया कि ये यहाँ आजान नहीं होनी चाहिए, ये एक इल्मी फिर बहस शुरू हो जाएगी, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन आला ने कहा कि बाहर जाकर अजान दो, पीछे से अजान होनी चाहिए। तो लोग हर दौर में ऐसे होते हैं कि सच्ची बात को जल्दी कबूल नहीं करते, उनको लगता है ये तो हमारे अकाबरीन ने ये बताया तो ये दूसरा कैसे बता सकता। हालांकि किसी के अकाबरीन कुछ बताएं, बात वो माननी चाहिए जो सच्ची हो, बात वो माननी चाहिए जो हक हो, वो माननी चाहिए। लेकिन करते ये नहीं है, करते ये है कि ये हमारे लोगों ने बताया तो हम ये मानेंगे, ये इनके लोगों ने बताया तो ये माने। ये नहीं है तरीका। ये है कि आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं इल्म हासिल करो ताकि तुम्हें पता चले कि वो सच है या ये सच है, ये भी तो पता लगे। ये बात भी अब देखिएगा, ये कल्चर चल गया है। बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते वक्त उनकी टांगें ऐसे फैली होती हैं, इतनी चौड़ी टांग फैलाकर नमाज पढ़ते हैं। आपने देखा होगा, कहीं यहाँ हो सकता ना हो, बहुत सारी जगहों पर रहते हैं, ऐसा पढ़ते हैं। किसी एक हदीस से, मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, इनसे पूछिए किसी एक हदीस में, कम से कम वो हदीस जो हसन के दर्जे तक पहुंची हो, आप साबित नहीं कर सकते कि पैर यूं फैला के किसी साहबी ने भी नमाज पढ़ी हो, किसी ताबई ने पढ़ी, नहीं दिखा सकते। लेकिन वो पढ़ रहे हैं कि भाई हमारे लोगों ने कहा तो हम ऐसे ही नमाज पढ़ें, बगैर टोपी के नमाज पढ़ रहे हैं। टोपी नहीं लगाते, मुझे पूछो क्यों नहीं लगाते? तो नहीं लगाते। टोपी लगाना कहाँ लिखा है? कहाँ टोपी लगाना लिखा है कि टोपी लगाकर नमाज पढ़नी चाहिए? खैर, ये अलग बात है। टोपी लगाना, सर को ढाकना, ये जो है वो ये एक प्रोटोकॉल है। क्या हुआ भाई, खत्म कर दूं क्या? बस मैं खत्म ही कर रहा हूँ, 5-10 मिनट। तो टोपी लगाना, ये इल्म हासिल करते तो पता चलता कि टोपियां क्यों लगाई जाती है। टोपी लगाना, टोपी पहनाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन टोपी पहनना अच्छी बात है। ये पुलिस महकमा बैठा हुआ है, इनसे पूछिए, ये कभी अपने सीनियर्स के सामने बगैर कैप के हाजिर नहीं हो सकते, कैप इनके सर पे होनी चाहिए। तो ये इस तरह और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें टोपियां, ताज, ये बहुत अहमियतों के हामिल हैं। और ताज, टोपियां वही पहनते हैं जिनको कोई जिम्मेदारी मिली हो। वो टोपियां नहीं पहनते जिनको कोई जिम्मेदारी ना हो, तो वो नंगे सर घूम रहे हैं। टोपियां उनके सरों पे होती हैं जिन पर कोई जिम्मेदारी होती है, तो फिर उनके सरों पे टोपियां होती हैं। और ताज सबके मुकद्दर में नहीं होते, अल्लाह जिसे चाहता है उसको ताज अता फरमाता है। तो ये टोपी उतार के नमाज, ठीक है पढ़िए, हुजूर आला ने भी लिखा है फतवा रज़िया शरीफ, कोई इनकिसारी के तौर पर पढ़े तो कोई बात नहीं भाई, हम भी कुछ नहीं कहते। लेकिन बहरहाल ये एक अदब है, प्रोटोकॉल है कि आप टोपी लगा के नमाज पढ़ें। तो लोग ये देखने लगते हैं कि फला ने, हमारे लोगों ने क्या कहा और इनके लोगों ने क्या कहा, ये नहीं देखते कि सच क्या है। तो एक शख्स ने मुकदमा कर दिया, उस वक्त अंग्रेजों की कोर्ट थी जबलपुर के अंदर, तो उन्होंने मुकदमा कर दिया हुजूर आला हज़रत के नाम पर कि ये बरेली के मुफ्ती आए हैं और इन्होंने यहाँ आकर एक इंतशार पैदा कर दिया कि अजान बाहर से होनी चाहिए, हमेशा अंदर से होती आई है, अब बाहर से नमाज अजान देंगे, ये क्या बात है। तो उस जमाने में जो कोर्ट होती थी अंग्रेजों की, उसको हम अदालत नहीं कहते। इसलिए नहीं कहते कि वहां इंसाफ ही नहीं होता। जहां अदल नहीं होता तो उसे अदालत कहने का मतलब क्या है? अदालत उसे कहते हैं जहां इंसाफ होता है, अदल होता है। तो उनकी कोर्ट में जो मुनादी था, आवाज लगाने वाला, पुकारने वाला, पुकारते हैं ना फला शख्स हाजिर हो, वो हुजूर आला हज़रत का मुरीद था। हुजूर आला हज़रत का मुरीद। हुजूर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे सारा कज़िया, सारी बात जो है वो समझा दी कि कैसे कैसे तुम्हें क्या कुछ करना है। जब हुजूर आला हज़रत की बारी आई और जज ने पुकार कर कहा कि भाई मौलाना अहमद रजा खां इब्न नकी अली खां बरेली वालों, उनको बुलाया जाए, तो जो मुनादी था उसने जज के सामने उसके मुंह पे खड़े होकर आवाज लगाई, मौलाना अहमद रजा खां इब्न नकी अली खां हाजिर हो। तो जज गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा बेवकूफ, मेरे मुंह पे क्यों चिल्ला रहा है, और बाहर जाके चिल्ला। उसने कहा बाहर जाके चिल्लाऊं? कहा यहाँ ये कोई चिल्लाने की जगह है आवाज लगाने की, बाहर जाके आवाज लगा। उसने कहा हुजूर मसला ही यही है, केस यही है। ये लोग कहते हैं कि मुंह पर चिल्लाओ और हमारे इमाम कहते नहीं बाहर जाकर आवाज लगाओ। ये कहते हैं यहीं से ऐलान करो और मेरे इमाम कहते हैं बाहर से ऐलान करो। अब आप जैसा फैसला करेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप कहिए तो मैं बाहर से ऐलान करूं, आप कहिए तो मैं यहां से ऐलान करूं। तो यही केस आपकी अदालत में है कि अजान बाहर से दी जाए या अंदर से दी जाए। जब जज ने सुना तो उसने कहा कि नहीं, बात तो सही है, ऐलान बाहर से ही होना चाहिए, बाहर से ही ऐलान करें।
آپ سمجھ؟ تو علم بعض اوقات بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیتا ہے، عقدوں کو حل کرتا ہے، لڑائیاں ختم کرتا ہے. اور علم نہ ہو تو پھر افطار کے ٹائم پر بھی لوگ لڑتے ہیں، عید کے چاند پر بھی لڑتے ہیں، جیسے حضرت بیان کر رہے تھے نا کہ وہ تو حضور کی شان بیان کر رہے تھے، لیکن اس پر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، چاند ہوا یا نہیں ہوا. افطار کا ٹائم، مسجد میں بیٹھنے والوں کے پاس 4 کارڈ ہیں، وہ کہتے ٹائم ہو گیا، بڑا کہتا ہے نہیں ہوا، اس نے کھانا شروع کر دیا، اس نے مارنا شروع کر دیا کہ ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا تو تم نے کھانا کیسے شروع کر دیا. یہ جہالت کی بنیاد پر ہے. اگر علم ہوتا تو خدا کی قسم لڑائیاں نہیں ہوتی. علم لڑائیوں کو ختم کرتا ہے. بہت بڑا اسکالر ہے یورپ کا، اس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کیا. تو اور اسلام جو ہے قبول کرنا، کسی دھرم کو قبول کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے اور کسی کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہے. میں آپ کو دھرم پریورتن کا جو ہے وہ کی رغبت نہیں دلا رہا ہوں، یہ تو سارا پرشاسن بیٹھا ہوا ہے یہاں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انسان کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ جس مذہب کو چاہے اسے اختیار کر سکتا ہے. اور انسان کو چاہیے کہ اگر وہ 40 سال کا ہو گیا ہے تو اپنے مذہب پر غور کرے کہ وہ جس مذہب میں سانس لے رہا ہے کیا وہ مذہب اسے سچائی کی طرف لے جا رہا ہے یا نہیں لے جا رہا ہے. کیونکہ مذہب کے نام پر بہت سارے دکانداروں کی دکانیں چل رہی ہیں. مذہب کو چیک کرتے رہا کرو تاکہ تمہیں سیدھی راہ نصیب ہو. اور اگر آنکھیں بند کر کے ہی چلنا ہے تو پھر مذہب کی ضرورت کیا ہے؟ دکاندار ہی بہت ہیں جو تمہیں راستے پر چلائیں گے آنکھیں بند کر کے. مذہب اس لیے ہوتا ہے تاکہ آنکھیں کھول کر چلا جائے اور دیکھا جائے کہ ہم جس راستے پر ہیں وہ راستہ سچا ہے بھی یا نہیں ہے، وہ راستہ امن و امان کا ہے بھی یا نہیں ہے، وہ راستہ محبت کا ہے یا نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نفرت کے راستے پر پڑ رہے ہیں. مذہب نفرتیں نہیں سکھاتا، مذہب دشمنیاں نہیں سکھاتا. اور یہ ہر علم والے کو پتا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہے کہ نہیں؟ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا. یہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، نالج کی بنیاد پر. نالج ہوگی تو آپ کے اندر یہ چیزیں ہوگی. تو لڑائیاں جھگڑے معاشرے میں، سوسائٹی میں عورتوں کو مارنا، بیویوں کو مارنا بولو ہوتا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں، میرے یہاں تو ہمارے تھانے میں جتنی FIRs ہوتی ہیں مسلمانوں کی وہ بھی ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ دیکھیں کتنے کیس آئے مسلمانوں کے طلاق کے. یعنی ایسے کام میں کسی دوسری قوم پر تو ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن مسلمانوں پر یہاں میں کر رہا ہوں تو اس لیے مجھے ذمہ داری ہے اپنی قوم کے حوالے سے. تو میں دیکھتا ہوں کہ کتنے مسائل ان کے جو ہے وہ درپیش ہیں مارنے کے نام پر، جو ہے وہ بیویوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے نام پر کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. یہ مسائل ہیں. آپ یہ کیوں ہے؟ علم نہ ہونے کی بنیاد. اگر علم ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا، آپ ایسا نہ کرتے. بچوں کی تعلیم، بچوں کی تربیت، بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ علم سکھاتا ہے. اور علم قرآن و سنت کا ہو تو پھر وہ علم دوبالا ہو جاتا ہے. علم انسان کو 4 چاند لگاتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا علم وہی سب سے اچھا ہے، وہی علم کامیاب ہے جو آپ کو اچھا انسان بنائے. اگر آپ 10 سال محنت کر کے اور آکسفورڈ سے پڑھ کر آ گئے، یہاں رہ کر کے آپ نے جو ہے وہ بزنس میں چلے گئے، MBA کر لیا، میڈیکل میں چلے گئے، کسی اور لاجی میں چلے گئے اور آپ نے علم حاصل کیا ہے، لیکن آپ اچھے انسان نہیں بنے، اچھے وکیل تو بن گئے لیکن اچھے انسان نہیں بنے، تو ایسا علم کسی کام کا نہیں ہے. اچھے ڈاکٹر بن گئے لیکن اچھے انسان نہیں بنے، تو ایسا علم کس کام کا ہے؟ علم وہ ہے جو انسان کو انسانیت سکھاتا ہے. آپ دیکھیں کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں جو ڈاکٹر ہیں لیکن اسی لاک ڈاؤن کے اندر کیا کیسز ہمارے سامنے نہیں آئے کہ کتنے مریضوں کی کڈنیاں بیچی گئیں، کتنے لوگوں کی ہتیاں ارادتاً غیر ارادتاً ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیا ایسے معاملات ہمارے سامنے نہیں آئے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا ہے لیکن علم ان کو اچھا انسان ہی نہیں بنا رہا، تو اس علم کا فائدہ کیا؟ اس علم سے مطلب کیا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو پولیٹیکل لائن میں ہیں، لیڈرز ہیں، لیکن اتنے کرپٹ ہیں کہ ان کی وجہ سے ملک کا چکا جو ہے وہ جام ہے. تو ایسے علم سے فائدہ کیا؟ پڑھ کے آئے ہیں لندن سے لیکن صلاحیت اتنی بھی نہیں کہ ماں سے کیسے بات کرنی ہے، باپ سے کیسے بات کرنی ہے. 12 سال یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچوں کو ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آیا، بڑوں کا ادب نہیں آیا، چھوٹوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں آیا، تو پھر انہوں نے علم کیا، نالج کیا حاصل کیے؟ یہ کوئی نالج نہیں ہے. نالج کا مطلب یہ ہے کہ سماج سے برائیاں ختم ہونی چاہیے. ایک چوٹی کا ڈاکٹر اگر کسی لڑکی کے ساتھ ریپ کرتا ہے تو لعنت ہے اس کی نالج پر. ایک چوٹی کا وکیل اگر ایک آتنکوادی کو جیل سے چھڑا دیتا ہے تو لعنت ہے اس کی نالج پر. ایک جو ہے وہ انسان
محکمے کا ہو، اگر وہ اپنے علم سے انسانیت نہیں سیکھتا تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ علم وہ ہے جو انسان بناتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے۔ اور یہی تو بات ہے۔ اندور کے اندر سلیکون سٹی میں میری تقریر تھی، میں نے کہا کہ علم وہ اچھا ہے جو انسان کو انسان بنائے، ہر انسان کے حقوق کو پہچاننے کا طریقہ سکھائے۔ تو میں بات وہاں کر رہا تھا حقوق کی، انسانیت کے حقوق کی، کہ انسانوں کے حقوق کیا کیا ہیں۔ تو عورتوں کے حقوق کی بھی بات آ گئی، تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں حقوق کی بات کر رہے ہیں، رائٹس کی بات کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ اسلام نے عورتوں کو کتنے رائٹس دیے ہیں؟ میں نے کہا تم عورتوں کے رائٹس کی بات کرتے ہو تو کبھی اسلام کو پڑھ کر دیکھو، کبھی علم حاصل کر کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا۔ امریکہ میں 40 سال گزرے ہیں جب امریکہ کی پارلیمنٹ میں عورتوں کو ممبرشپ ملی ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ اسلام نے عورتوں کو یہ رائٹ کب دیا تھا؟ حضرت عمر ابن خطاب کی پارلیمنٹ میں عورت جو ہے وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہوتی تھی، آج سے 1400 سال پہلے، جب عورتوں کو معیوب سمجھا جاتا تھا، جب شوہروں کے ساتھ عورتوں کو بھی جلایا جاتا تھا، اس وقت 1400 سال پہلے میرے حضور کے خلیفہ کی پارلیمنٹ میں عورتوں کو ممبر آف پارلیمنٹ بنایا گیا۔ حضرت عمر ایک بل لائے، وہ بل عورتوں کے مہر کے خلاف تھا۔ یعنی خلاف کا مطلب کیا؟ وہ یہ چاہتے تھے مہر کو معین کر دیا جائے، مہر معین نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بل لائے، ایک عورت نے چیلنج کیا اور کہا عمر جب ہمارا مہر اللہ نے معین نہیں کیا، جب ہمارا مہر رسول نے معین نہیں کیا، تو آپ کیسے معین کریں گے؟ حضرت عمر نے اس بل کو واپس لے لیا۔ یہ اسلام عورتوں کو حقوق دیتا ہے، ان کو رائٹس دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ عورتوں کی عزت، میں نے کہا عزت اسلام نے جو عورتوں کو دی ہے خدا کی قسم۔ اس نے کہا ایک مثال پیش کیجئے، میں نے کہا سنو، وہ مثال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی ایفرٹس ہیں، ہماری کارکردگی ہے، وہ سب جنت کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے مرنے کے بعد۔ لوگ مستقبل دیکھتے ہیں 50-60 سال کا، لیکن مستقبل دیکھنا، فیوچر دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن مرنے کے بعد کا فیوچر دیکھو۔ مرنے کے بعد بھی ایک دنیا ہے، جو دھارمک ہے وہ مانتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن ہمارا سارا جو عمل ہے وہ جنت کے لیے ہے۔ اور اللہ نے، اسلام نے عورتوں کو وہ مقام دیا ہے کہ اس جنت کو اٹھا کے اس عورت کے پیر کے نیچے رکھ دے۔ بے شک حضور نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنتیں جو ہے وہ اٹھا کر عورتوں کے پیروں کے نیچے رکھ دی گئی۔ اس سے بڑا حق کون دی؟ لیکن یہ علم کی بنیاد پر ہوگا کہ جب آپ اس کو حاصل کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا حقوق دیے۔ تو لڑائیاں، جھگڑے، مارنا پیٹنا، بیویوں کے ساتھ زیادتی، بہنوں کے ساتھ زیادتی، یہ کیوں ہوتی ہے؟ علم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ لیکن جس نے قرآن اور سنت کا علم حاصل کیا اور جو صحیح معنوں میں عالم بنا، کچھ بھی ہو جائے، کتنا بھی زیادہ غریب ہو، یعنی اس کو ہو سکتا ہے دنیا کے بارے میں نالج نہ ہو، لیکن وہ سماج میں برائی پیدا کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی ایک امام کے اندر ہزاروں خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن تم اسے شراب پیتا ہوا نہیں دکھا سکتے۔ ایک امام کے اندر ہزاروں خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کسی کا مرڈر کرتا ہوا تم اس کو نہیں دکھا سکتے، کسی کو گالی دیتے ہوئے تم اسے نہیں دکھا سکتے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ قرآن اور سنت کا علم ہے جس نے اس کو مینرز سکھائے ہیں، اس کو ادب سکھایا ہے۔ اور مینرز بڑی چیز ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، دنیا کے کسی کالج میں، یونیورسٹی میں ماں باپ کے تعلق سے یہ بات نہیں سکھائی جاتی، لیکن آپ قرآن پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اف ولا تنہرہما، ان کو اف تک تو نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ قرآن کی تعلیم ہے، جب قرآن پڑھو گے تو یہ تعلیم تمہیں آئے گا، علم تمہیں آئے گا۔ مینرز کا سیکھنا علم کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے۔ وہ کب آئے گا؟ جب آپ وہ علم سیکھیں گے جو آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ باقی جو علوم ہے وہ علم نہیں ہے، وہ فنون ہے۔ کوئی آرکیٹیکٹ ہے، کوئی بہت اچھا پائلٹ ہے، اسے علم نہیں کہتے، اسے فن کہتے ہیں۔ یہ فن ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر ایک الگ ٹاپک شروع ہو جائے گا فن اور علم کے امتیاز کا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علم جو ہے وہ بڑے بڑے مسائل کو حل کر بند کر وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، مجھے احساس ہے۔ یہ موضوع بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے، لیکن میں نے اس کا مقدمہ بیان کر دیا ہے۔ اگلی بار جب آؤں گا تو مجھے یاد دلائیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کی تفسیر پر کچھ اگر مجھ سے ہو سکا میرے علم کے مطابق جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا میں گفتگو کروں گا۔ اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک مسند دے دی جائے، لیکن محشر کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ انہیں ایک صف میں کھڑا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کو علم ہوتا ہے
اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کا منصب دور سے سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے تو دنیا میں کتنے علم والے آئے ہیں، لیکن اللہ نے حضور کو جو علم عطا فرمایا اس علم کی بنیاد پر بھی حضور کو بہت سارے مقام، اللہ نے جو مقامات عطا فرمائے، جو درجے عطا فرمائے، آج حضور کے علم پر بھی کچھ لوگ بات کرنے لگتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ عالم ما کان و ما یکون، وہ بھی یہ جو ہے حضور کا پورا علم نہیں ہے بلکہ حضور کے علم کا ایک حصہ ہے. حضور کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے زمین پر بیٹھ کر؟ امام کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے. وہ مصطفیٰ جان رحمت کے امتی ہیں جن کو اللہ نے ایسا عالم بنایا کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا بعثت معلماً، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، ٹیچر بنا کر بھیجا ہے. تو آپ یہ عقیدے والے کہتے ہیں کہ حضور ان پڑھ تھے، معاذ اللہ رب العالمین. وہ ان پڑھ ٹیچر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ساری کائنات کو پڑھانے والا جس نے درس انسانیت دنیا کو دیا، یہ نظام دنیا چلانے کے لیے اور دنیا میں رہنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے جس نے نظام وضع کیا ہے، یعنی وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. ان کے علم کا کیا پوچھنا اور ان کے علم کی جو ہے وہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ ہم تو بس اتنی بات کرتے ہیں کہ ان کے چہرے کا جواب نہیں، ان کے علم کا جواب نہیں، ان کی کسی چیز کا جواب نہیں. اور امام کہتے ہیں عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، رکھتی ہے کتنا مقام اللہ اکبر ایڑیاں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں. تو علم حاصل کیجئے، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میں اسی بات پر اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں کہ نالج ہی انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، علم ہی انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. بہت مشہور شعر ہے، مقولہ ہے عربی کا کہ لیس الجمال بأثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، اور لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ نہیں ہوتا جس کے ماں باپ مر جائیں، یتیم وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم اور حکمت، مینرز نہ ہو، ادب نہ ہو، وہ یتیم ہوتا ہے. تو آپ علم حاصل کیجئے. دنیا چاہتی ہے کہ آپ علم نہ حاصل کر سکیں، آپ کو انٹرنیٹ پر کسی اور جگہ فلموں میں، موویز میں آپ کو گھمایا جائے، بہکایا جائے. آپ کا مشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں گے اور علم کی طرف آئیں گے. جاگیے، اور جو ہے وہ کچھوے سے اگر ریس جیتنا ہے تو آپ کو جاگنا ہوگا اور جاگ کر کے علم حاصل کرنا ہوگا. کسی پلیٹ فارم پر آپ محنت مت کیجیے، صرف علم کے پلیٹ فارم پر محنت کیجیے. 10 سال اپنی بچیوں کو پڑھائیے اور بچوں کو بھی پڑھائیے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مقام اللہ نے کیا عطا فرمایا. آپ کے اوپر، قوم مسلم کے اوپر دنیا میں جہاں کہیں بھی جو الزامات ہیں کسی بھی قوم کے اوپر ہو، جس دن وہ قوم علم حاصل کرنے لگتی ہے اس کے اوپر لگائے ہوئے الزامات دھیرے دھیرے خود بخود دھل جاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے الزام لگا کر قید میں ڈالا تھا، لیکن جب خواب پریشہ دیکھا تو کیا کہا؟ کون ہے تم میں علم والا جو اس خواب کی تعبیر بتائے؟ کوئی نہیں تھا اتنے بڑے مصر میں جو بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتاتا. اس وقت علم والا یاد آیا، کہا ان کو بلاؤ جو قید خانے میں ہے، وہ اس خواب کی تعبیر بتائیں گے. انہوں نے کہا یوں نہیں آؤں گا، اس وقت آؤں گا جب میرے اوپر لگائے ہوئے الزامات کو دھلا جائے گا. اس الزام کو بادشاہ نے دھلا. پتا چلا کہ یوسف بادشاہ کی ضرورت بن گئے تھے. جب آپ قوم کی ضرورت بن جائیں گے تو جو آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں وہ خود آپ کے الزام کو دھوتے ہوئے نظر آئیں گے اور خود آپ کو کلین چٹ دیتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ اس وقت ہوگا جب آپ علم حاصل کریں گے، علم کی طرف آئیں گے. علم حاصل کیجئے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. وہ نبی جس کے اوپر پہلی وحی پڑھنے کے تعلق سے نازل ہوئی ہو، اس کی امت میں 80% لوگ الٹریٹ ہوں، یعنی کہ لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہوں، تو اس سے بڑی کم نصیبی اور المیت کیا ہو سکتا ہے؟ خدا را علم کی طرف آئیے، توجہ کیجئے، بچوں کو پڑھائیے، بچیوں کو پڑھائیے، بچیوں کی ایجوکیشن پر خاص توجہ دیجئے. یہ حضور نے جو ہے وہ نعرہ، آپ سوچتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ 2014 میں لگا ہوگا، لیکن یہ نعرہ 2014 میں بعد میں مودی جی نے لگایا ہے. خدا کی قسم یہ نعرہ 1400 سال پہلے مدینے میں حضور نے لگایا تھا. بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ، کیونکہ بیٹیوں کو گاڑا جا رہا تھا. حضور نے بیٹیوں کو بچایا بھی اور بیٹیوں کو پڑھایا بھی، اور اتنا پڑھایا کہ حضور کی بیٹی کا نام سیدہ کائنات ہے. اتنا پڑھایا کہ ان کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب وہ محشر کے میدان سے گزریں گی
تو انبیاء کی جماعت بھی نظریں جھکا کے کھڑی ہوگی, اولیاء کی جماعت بھی نظریں جھکا کے کھڑی ہوگی, اور سیدہ کا گزر ہوگا. میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نصاحت پہ لاکھوں سلام. سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جان عالم کی راحت پہ لاکھوں سلام. حضور نے اپنی بیٹیوں کو اتنا پڑھایا ہے, اتنا پڑھایا ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے, ورنہ میں حضور کی بیٹیوں کا علم بتاؤں تو جو ہے وہ مہینہ ختم ہو جائے گا. ان کی بیٹیوں کا علم نہیں ختم ہوگا. حضور کی بیٹیوں کو دیکھنا ہے تو سیدہ زینب کو دیکھو, حضور کی بیٹیوں کو دیکھنا ہے تو سیدہ فاطمہ کو دیکھو, حضور کی بیٹیوں کو دیکھنا ہے تو سیدہ ام کلثوم کو دیکھو, حضور کی بیٹیوں کو دیکھنا ہے تو سیدہ بی بی نفیسہ کو دیکھو, حضور کی بیٹیوں کو دیکھنا ہے تو غوث الاعظم کی والدہ حضرت ام الخیر کو دیکھو. تمہیں پتا چلے گا کہ حضور نے اپنی بیٹیوں کو کتنا پڑھایا ہے. تو بیٹیوں کو پڑھائیے بھی اور بیٹیوں کو بچائیے بھی. تو میں جو ہے مخالفت نہیں کرتا مودی جی کے اس نعرے کی کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یہ نعرہ آپ کا نہیں ہے, یہ نعرہ مصطفیٰ جان رحمت نے 1400 سال پہلے لگایا تھا, جس کو دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز نے نوٹ کیا ہے, کوٹ کیا ہے, اور آج ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں بیٹیوں کو حضور نے کس طرح سے بچایا ہے, کیسے بچایا. تو علم ہی ہمیں جو ہے بول سول جو بات ہے وہ پھر وہی آتی ہے کہ وہی ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرے بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے, جو کچھ بیان ہوا آغاز بات. وما علینا الا البلاغ.